چلیے جناب شروع کرتے ہیں مدنی آزمائش. دیکھتے ہیں یہ مدنی آزمائش جو ہے یہ مدنی آزمائش کا اسکور بورڈ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آج کے سوال جواب کیا ہیں. دکھائیے ذرا اسکور بورڈ. جناب سبھی مدنی منوں کے 10 نمبر ہیں. سعد اتاری، سفیان اتاری یہ دو نمبر سے پیچھے ہیں. مگر پتہ نہیں کیوں مجھے آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آج کچھ اور مدنی منع بھی 2 نمبر نہیں لے سکیں گے. چلیں دیکھتے ہیں میری فیلنگ ٹھیک ہے یا آپ کی تیاری ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں مدنی آزمائش اور دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ محمد عبداللہ اتاری. چلیں عبداللہ اتاری. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد شعیب اتاری. محمد شعیب اتاری. دادا کا نام کیا ہے؟ محمد فضل احمد. محمد فضل. دادا سے ملاقات کی ہے آپ نے؟ ارے واہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی چند خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو دادا دادی نانا نانی کا دیدار ہوتا ہے، ان سے ملاقات ملتی ہے. کئی تو دیکھ ہی نہیں پاتے. اچھا دادا کے ابو کا نام پتہ ہے؟ محمد سنگر. ارے واہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو. ہاں میں نے ایک بار پوچھا تھا نا کسی سے. محمد سنگر. اچھا کدھر کے رہنے والے ہیں آپ؟ راول پنڈی گجر خان. ارے گجر خان راول پنڈی کے رہنے والے ہیں اور یہ وہ مدنی منع جن کو اپنے پر دادا کا نام بھی پتہ ہے. چلیں کیا بات ہے مدینے کی. اب آپ سے سوال کرتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. صوم داؤدی بھی اسے کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. دوسرے مدنی منع اپنا نام بتائیں گے. محمد اسماعیل اتاری. اسماعیل بھائی آپ نے شعر کمپلیٹ کرنا ہے. اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب. اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب. اس شعر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب. جی آج مدنی آزمائش تھوڑا سا جی اور سنے نہ کان کبھی بھی. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب. کوئی بات نہیں انشاءاللہ آگے موقع ملے گا پھر، کیونکہ آپ روزے آ رہے ہیں، روزی نمبر پلس ہو رہے ہیں. آج ایک اور خوبصورتی ہمارے سلسلے میں شامل ہوئی ہے. اللہ ہمارے یوسف باپو کو خوش رکھے. بڑے پیارے پیارے تحفے اور تبرک بھی لے کر آئے ہوئے ہیں. کچھ تبرکات تو ہم ناظرین کو بھیجتے ہیں اور آج ہم ہو سکتا ہے کہ ہم مدنی منوں کے درمیان بھی کوئی ایسا سوال کریں. بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال کر لیں. اگر جواب دے دیا تو مدنی تبرکات موجود ہیں. دیکھیں آپ کو بھی کیا ملتا ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ آج ہمارے مکہ پاک کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں بھائی تیسرا سوال کریں گے. تیسرے مدنی منع سے جواب اپنا نام بتائیں گے. محمد منظور اتاری. محمد منظور. آدم علیہ السلام نے اولاً کون سا کام کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا بننے کا کام کیا اور بعد میں کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے. آپ ذرا غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرتے تھے. جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے، مگر ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ اللہ کے انبیاء صحابہ کرام کی بھی سیرت پڑھیں. وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، تو اپنے ہاتھوں کے کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. حلال کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ انسان کہتا ہے یار کام بڑا چھوٹا سا ہے اور یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر حرام کرنے میں لگ جاتا ہے. حلال کیسا بھی ہو، اگر بلکہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر کھڑا رہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ رزق حلال کماتے وقت شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کی طرف آنا چاہیے. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. کہیے سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں پھر آپ کی سبحان اللہ تھوڑی اور زور سے بڑی آواز سے انشاءاللہ امیدیں نکلے گی کہ ویسے ہم جمعہ کے علاوہ ایک سبحان اللہ کہیں نا تو ایک سبحان اللہ کا ثواب، اور جمعہ کے دن ایک نیکی کریں تو وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا صاحب، 70 سبحان اللہ کا ثواب. اچھا کیا اجر ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے؟ چلے اس مدنی منع کو مائک دیں ادھر والے کو. چلے
چلیں دیکھیں یہ صحیح جواب دیں گے ان کو مدینے کی تسبیح پیش کریں گے انشاءاللہ. پھر سبحان اللہ پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ. جی جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے. کیا بات ہے. اگ نہیں جاتا, لگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے, اللہ اکبر کہے, جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. چلیں بھائی اب ان کو تسبیح دے دیں باپو, اور یہ انشاءاللہ مدنی شریف کی بھی ہے. کیا بات ہے. اب سبحان اللہ بھی پڑھتے رہیں گے, اس پر ذکر اللہ کرتے رہیں گے. اچھا اب میں ایک اور بات بتاؤں مدنی چل کے ناظرین, ذرا غور کریں کہ دیر کتنی لگتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, چند سیکنڈز اور درخت لگتے جائیں جنت میں. اتنی بڑی نعمتیں, پھر اب کیوں فضول باتیں کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں. چلیں جناب باری ہے ہمارے چوتھے مدنی منع کی. ابو العرب کون سے نبی علیہ السلام کا لقب تھا؟ میں 3 آپشن بھی دوں گا آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یا حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کا دوسرا لقب ذبیح اللہ بھی تھا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد حماد الطاری. حماد الطاری. ابو العرب حضرت اسماعیل آپ نے کہا, ان کا لقب ذبیح اللہ تو بڑا مشہور ہے, اسماعیل ذبیح اللہ. میرا سوال تھا ابو العرب, آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کا لقب ابو العرب بھی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب دیکھیں کتنی پیاری بات پتہ چلی کہ ابو العرب حضرت اسماعیل کا لقب تھا. یہ جتنے بیرون ملک والے آئے نا, یہ ہمارے سوال جواب سنتے رہے, اچانک کوئی سوال آپ کی طرف آ جائے گا. چلیں جناب اب آتے ہیں 5ویں سوال کی طرف. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع کے 3 دن اور مہینے کے درمیان کے 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن, یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے. مہینے میں 9 دن روزہ, 3 دن شروع میں, 3 دن درمیان میں, 3 دن آخر میں. یہ حضرت سلیمان کے روزوں کا عالم تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یاد رہے کہ یہ پہلے کی شریعتوں میں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا, اس کے باوجود یہ ہر مہینے اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ایک بات اور سیکھنے کو مل رہی ہے. صوم داؤدی کے بارے میں بھی سنا کہ روزے رکھنا یہ شروع سے انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب اب باری ہے چھٹے مدنی منع کی. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں, اور سنے نہ کان بھی غیبوں کا تذکرہ یا رب. غیبوں کا, عیبوں کا. جی سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کیا کسی کی خامیاں دیکھیں آمین. نہ میری آنکھیں, آمین آمین. سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب چلتے ہیں ہم بائیں طرف کے مدنی منوں کی طرف. اپنا نام بتائیں گے. محمد جنید رضا طاری. محمد جنید رضا طاری. آپ سے کل کچھ پوچھا تھا میں نے, کل کیا سوال پوچھا تھا؟ چلے پہلے یہ بتائیں, کل آپ سے کون سا سوال پوچھا گیا تھا جس کا آپ نے صحیح جواب بھی دیا تھا؟ سوال یاد ہے؟ یا اینج تو نہ کرو تسی, ایک ہی دن میں سوال بھی بھول گئے, جواب بھی بھول گئے. آپ ہی سے پوچھا تھا نا, وہی والا سوال پوچھا ہے. بہرحال چلیں آج پوچھتا ہوں, اب کل یاد رکھ کے آنا, اور ہو سکتا ہے کل سب سے پوچھ لوں, یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. 4 پشتوں کے نبی اور 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. 4 پشتوں کے نبی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام, اور 4 پشتوں کے صحابہ کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. 4 پشتوں کے نبی یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, اور 4 پشتوں کے صحابی. سبحان اللہ, ان کے والد بھی صحابی, ان کے بیٹے بھی صحابی, ان کے پوتے بھی صحابی, اور خود بھی صحابی. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب بہت خوبصورت سوال ہے. سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ 3 آپشن بھی دے دیتا ہوں. حضرت سیدنا علی, سیدنا غوث اعظم, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا صدیق اکبر. آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب ذرا وہاں چلتے ہیں. باپو ذرا مائک وہاں لے کر جائیں بیرون ملک والوں کے پاس. کون بتائے گا کہ سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر اہل سنت سے کیا رشتہ ہے یا کیا نسبت ہے؟ چلیں جناب.
सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओमान सलाला से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह जी। आपके पीर व मुर्शिद हैं अमीर अहले सुन्नत के पीर व मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा कोई इस्लामी भाई शजरे शरीफ में मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी के लिए शेर हम पढ़ते हैं, कौन सुनाएगा? दूसरे इस्लामी भाई, इनको क्या तोहफा दे रहे बापू? माशाल्लाह, इन्हें सौगात मदीना और मुबारक पानियों का मजमूआ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई। चलें, एक सवाल और किया बापू, शजरे में मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का जो जिक्र खैर किया गया है, बड़ा प्यारा वास्ता वसीला पेश किया गया, वो शेर कौन सुनाएगा? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, ब्रदर फ्रॉम यूके और एनीवेयर एल्स, कोई और मुल्क वाले सुनाएं जी। बड़ा आसान है, तो रोज़ ही पढ़ते हम। चले माशाल्लाह, हमारे मक्के शरीफ के इस्लाम भाई सुनाएंगे। चलें भाई। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली अत्तारी मक्कातुल मुकर्रमा से। जी बापू। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शाह ज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। पीरे बासफ़ा के वास्ते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बापू, एक और जवाब भी दे दे, हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफा भी हो जाए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मज़ार शरीफ कहाँ है? मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद के मुर्शिद, हमारे दादा मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना ने 77 साल, याद रखना मदनी मुन्नो, 77 ईयर्स आपने मदीना पाक में ज़िंदगी गुजारी और फिर जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे बापू को भी तोहफ़ा दिया जाए। अब चलते हैं हमारे साथ की तरफ। अमीर अहले पे शेर भी लिखा है, पता है? मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज़ गुंबद देखकर। जी, सवाल है, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किन तारीख में रोज़ा रखा? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 13, 14, 15 तारीख में रोज़ा रखा। जी, 13, 14 और 15 तारीख में रोज़ा रखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है आपने। एक झलक दिखा दे, एक झलक सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की। दिखा दे एक झलक सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की। जी, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद शुजा आरिफ अत्तारी। शुजा को लगता है शेर नहीं आ रहा, आखिरी मौका है, जल्दी बता दें। दिखा दे एक झलक सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की। जवाब है बस उनके जलवों में आ जाए फिर कज़ा या रब। गलती हो गई है। अगले मदनी मुन्ने को माइक दीजिए। जी, जन्नत में एक ऐसा घर है जिसका नाम दारुल फराह है, खुशी का घर। बताइए उस घर में कौन लोग शामिल होंगे? इस घर में वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने मुसलमानों के यतीम बच्चों का दिल खुश किया होगा। दुनिया में जिन्होंने मुसलमानों के यतीम बच्चों का दिल खुश किया होगा, वो इस घर में दाखिल होंगे जन्नत में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो यतीम बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के साथ तो वैसे भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और अगर बच्चे यतीम हों तो ज़्यादा उनकी दिलों में खुशी दाखिल करना चाहिए। क्या खूबसूरत बात आज पता चली। 12वां सवाल, सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की? अहमद रज़ा आपका नाम है। देखिए, आपका नाम भी मुझे याद हो गया है। जी अहमद रज़ा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। मेरे पास 3 ऑप्शन भी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 12 सवाल कंप्लीट हो गए हैं मदनी चैनल के नाजरीन। अब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, आज 3 मदनी मुन्ने जो हैं, टोटल अब 4 मदनी मुन्ने बराबर हो गए हैं। पहले 2 थे, 2 और मिल गए उनको। सुफियान अत्तारी भी 10 नंबर पर हैं, इस्माइल अत्तारी, शुजा अत्तारी और साद अत्तारी, ये 4 10 नंबर पर हैं, बाकी 12 नंबर पर हैं। याद रहे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें पीछे रह जाने वालों में से 6 मदनी मुन्ने हम आपसे इजाज़त ले लेंगे। फिर मदनी आजमाइश 6 मदनी मुन्नों के दरमियान होगा। आइए चलते हैं हम अपने सच्चे वाक़ये की तरफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
جی تھوڑا سا بٹن نیچے ہو جائے۔ اچھا آج آپ کو میں نے ایک زبردست واقعہ سنانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب کھانا ملتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تذکرہ کیا تھا من و سلویٰ کا، میں نے کہا تھا آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج من و سلویٰ کی بات بھی کریں گے۔ جب فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہے فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا تھا؟ کون سا دریا تھا؟ دریائے نیل میں، ٹھیک ہے؟ تو دریائے نیل میں جب فرعون غرق ہوا تو اس کے بعد فرعون تو چلا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اچھا اس وقت بیت المقدس میں ایک بڑی خطرناک قوم تھی، عمالقہ، اس کو کیا کہتے تھے؟ عمالقہ۔ اچھا عمالقہ کے لوگ بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑائی کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر تھا، 6 لاکھ لوگ ساتھ تھے بنی اسرائیل کے۔ لیکن جب آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے قوم عمالقہ کی طرف کہ ہم بیت المقدس میں جائیں گے اور اس کو کنٹرول لے لیں گے، تو یہ قوم ڈر گئی، بزدل ہو گئی، کہتے ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جانے، ہم آپ کے ساتھ، عمالقہ کی قوم بڑی خطرناک ہے، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر غضب فرمایا، اللہ کی ناراضی والا کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے مگر انہوں نے ساتھ ہی چھوڑ دیا، بزدلی کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر ایک ایسا عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ ایک میدان تھا، میدان کا نام تھا میدان طے، ٹھیک ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ آپ کو میدان دکھایا بھی ہے، یہ تبوک کے قریب، تبوک سے آگے عرب شریف میں وہاں جا کر وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، بڑی عجیب و غریب جگہ ہے۔ میدان طے جو ہے، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ 6 لاکھ افراد ایک میدان کے اندر ہوں مگر انہیں میدان سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ملے۔ وہ ڈھونڈتے رہے، چلتے رہتے مگر صبح نکلتے شام کو وہیں پہنچ جاتے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا، یعنی ایک طرح سے قید ہو گئی تھی۔ لیکن اب کچھ دنوں کے بعد بھوک لگی کہ ہم کھائیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کیسے سنتا ہے؟ حالانکہ یہ لوگ سزا میں تھے نا، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ کو ان لوگوں سے اتنی محبت تھی، ان کی قوم تھی، انہوں نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلویٰ ان کے کھانے کے لیے نازل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ 6 لاکھ افراد کے جو قوم کے لوگ تھے، یہ الگ الگ چشمے پر گئے، پانی بھی پینا شروع ہو گئے، اور من و سلویٰ جو ہے وہ کھانے لگے۔ اچھا اب من و سلویٰ تھا کیا؟ یہ سنا بڑا ہوگا، لیکن یہ کیا تھا؟ ارے میں نے بتایا نہیں، پھر پتہ ہے؟ چلیں جناب کیا تھا بھائی بتائیں، سیدھے ہاتھ جی۔ پرندہ تھا۔ من و سلویٰ پرندہ تھا۔ تم بھی فٹافٹ بتا دیتے ہو بھائی، من و سلویٰ میں تھوڑا بہت فرق ہے، صرف پرندہ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا، ان کو بتائیں۔ جنت کا کھانا تھا۔ ہاں یہ جنت کا کھانا تو تھا، لیکن من کیا تھا، سلویٰ کیا تھا، یہ 2 الگ چیزیں تھیں۔ اب میں بتاتا ہوں پھر کل پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں من جو تھا نا، یہ سفید شہد کا حلوہ تھا، یہ ایک طریقے سے سفید شہد تھی جو ایک طرح کا حلوہ تھا، اور یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی۔ لیکن یہ پتہ ہے آتا کیسے تھا؟ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، جس طرح بارش برستی ہے نا، اس طرح شہد برستا تھا، حلوہ۔ اور سلویٰ آپ نے کہا نا پرندہ ضرور تھا مگر وہ بٹیریں تھیں، تو یہ بٹیریں دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی، یعنی بنی ہوئی پکی ہوئی بٹیریں آتی تھی، اور شہد آتا تھا، میٹھا بھی آتا تھا، پھیکا بھی آتا تھا، ایک طرح سے گوشت بھی آتا تھا، حلوہ روزانہ۔ اچھا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اچھا ایک عجیب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ من اور سلوہ اترتا تو ہے مگر تم اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، روز آئے وہ کھا لینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ مگر یہ عجیب لوگ تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی دعا سے کھانا اتر رہا، انہوں نے کہا نہیں بچانا، مگر انہوں نے سوچا کہ آج اترا ہے کل نہیں اترا، تو توکل نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا کہ اتنا اچھا کھانا آیا، کل نہ آیا تو کیا کریں گے، چھپا کر رکھا، تو اب جو چھپا کر رکھا وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اور میں ایک عجیب بات آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا،
نہ گوشت سڑتا. یہ آج ہمارا فریج ہم نے بنایا نا, کھانا خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس میں رکھتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد بدبو ہو جاتی ہے, کھانا کام کا نہیں رہتا. پیارے آقا فرماتے بنی اسرائیل نہیں ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا, ویسے ہی رکھ دیتے, چلتا رہتا. نہ گوشت خراب ہوتا نہ کھانا خراب ہوتا. کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا اسی تاریخ سے شروع ہوا, ورنہ اس سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, توکل نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا, تو چھپا کے رکھ لیا. چھپا کے رکھا تو ہمارا تو نقصان ہو گیا نا. کیا کہتے ہیں مدنی منع, اب ہمارا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ نے بقرہ عید میں جانور دیکھے ہوں گے نا, بکرے کو چارہ کس کس نے کھلایا؟ ارے واہ, سب نے کھلایا, بچے شوق سے کھلاتے ہیں. بکرے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا اور ٹوکری سنبھال کے رکھ لے کہ رات کو میں کھاؤں گا؟ اس کو نہیں فکر ہوتی. پانی پی کر وہ کہ بالٹی نہیں اٹھانے دوں گا میں, رات کو کیا پیوں گا. بکرا, گائے, جتنے جانور ہیں وہ دوپہر کو کھا کے فارغ, ان کو پتہ ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. ہم خود جا کے کھلا رہے ہوتے نا. توکل کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے, میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے ایسے توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پرندے کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی کبٹ ہوتی ہے چھوٹی سی جس میں وہ چارہ سنبھال کے رکھتا ہو 4 دن کا. ہم تو فریج بھی بھرتے ہیں, کبٹ بھی بھرتے ہیں, پرندہ کچھ نہیں. پرندہ صبح بھوکا نکلتا ہے, شام آتا ہے گھر میں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہر پرندے کو رب عطا کرتا ہے, ہمیں بھی عطا کرے گا. میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور رزق کے لیے ٹینشن نہ لو. لوگ کاروبار کھانے پینے کی ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہمیں آخرت کی ٹینشن لینی ہے. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. ہمیں مغفرت کی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارا ایمان سلامت رکھ. اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا, روزی تو مل کر رہنی ہے انشاءاللہ. یہ جن کو بھروسہ نہیں ہوتا نا وہی حرام روزی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا ہے زیادہ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے بچائے. اچھا یہ تو ہو گیا منو سلوا کی بات. میدان طے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسا میدان تھا. بنی اسرائیل کتنے تھے میدان کے اندر؟ 6. یہ یاد رکھنا. اچھا اب آخری بات, ٹھیک ہے, ایک اور شاندار معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا. ایک معجزہ کچھ دنوں پہلے یاد بتایا تھا, وہ کون سا معجزہ تھا؟ کون سی لاٹھی تھی؟ جنتی لاٹھی تھی نا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ید بیدا بھی عطا کیا تھا. آپ کا ہاتھ جو تھا نا, آپ کا ہاتھ, حضرت موسیٰ کا ہاتھ, وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو جاتا تھا. وہ کیسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے, جب باہر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا. پھر جب آپ اپنا گریبان ہاتھ کو واپس گریبان میں ڈالتے تو وہ واپس ویسے ہی ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. اور اس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلے, تو اب جس نبی کے ہاتھ سے نور نکلے تو اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ منو سلوا آپ نے یاد رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کل کوئی سوال ہو جائے.